السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید. اور میں ہوں اسرا حق. ناظرین، نومبر کا جو مہینہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے پاکستان میں، کیونکہ اس مہینے میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اسٹوڈنٹس اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے حوالے سے مختلف مارچز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس سال بھی ایسا ہوگا، لیکن اسموک کی وجہ سے جو مرکزی مارچ ہے وہ منعقد نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کی بجائے پاکستان کے مختلف شہروں میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مختلف تقاریب منعقد کریں گے جس میں وہ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے. ان جتنے بھی گزشتہ سال ہیں ان میں جتنے اسٹوڈنٹ مارچز ہوئے اس میں ایک بہت بنیادی مطالبہ جو تھا وہ تھا اسٹوڈنٹ یونٹس کی بحالی کا، کیونکہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تالا ہے جس کی چابی اگر وہ کھول لیں گے تو اس کے بعد ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک روڈ میپ متعین ہو جائے گا، اور پھر اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں وہ پاور، وہ اختیار آ جائے گا جس کے ذریعے وہ یونیورسٹیز میں اپنے تعلیمی اداروں میں جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں گے، اور ان کو ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے احتجاج کی اور سڑک کا رخ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ خود مختار ہو جائیں گے. اس سال بھی ایسا ہوگا، لیکن اس سال یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب تعلیمی اداروں کے اندر سے اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا جانا ایک معمول بن گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر کراچی میں ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے 9 وہ ایک ہاسٹل میں رہتے تھے، ان 9 کے 9 اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے لے جایا گیا. اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے واقعات پنجاب یونیورسٹی میں دیکھے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو یونیورسٹیز کے اندر جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں اس میں بہت شدت سے اضافہ ہوا ہے، اور اسٹوڈنٹس یونینس نہ ہونے کی وجہ سے ان ہراسمنٹ کمیٹیز میں اسٹوڈنٹس کا کوئی نمائندہ بھی شامل نہیں ہوتا. یہ وہ سارے مسائل ہیں جو کہ پورا سال جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، اور نومبر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ مارچز کی صورت میں یہ ایک لاوا پھٹتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آخر پورا سال ان تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا رہا اور اسٹوڈنٹس کو کن مسائل کا سامنا رہا، اور ایسے حکومت کی طرف سے ان مطالبات پہ بالکل بھی کان نہیں دھرا گیا، جس کا نتیجہ پھر ہم اسٹوڈنٹ مارچز کی صورت میں دیکھتے آ رہے ہیں. اس سال جو ہے تعلیمی اداروں میں کیا حالات رہے، کہ طلباء کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مزمل کاکڑ کو، جن کا تعلق ہے خلق یوتھ فرنٹ کے ساتھ، اور وہ جو ماضی میں اسٹوڈنٹ مارچز منعقد ہوئے ہیں اس کے وہ کنوینئر بھی رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی NA 127 سے حصہ لیا تھا، اور یہ اپنے طور پہ ایک انوکھی بات ہے کیونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی لاہور سے الیکشن لڑا، اور وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو اور اسٹوڈنٹ یونینس کی حفاظت کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں اور بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. بہت شکریہ مزمل کاکڑ صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا. اچھا مزمل، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سال کے جو اسٹوڈنٹس کے آخر کون سے بنیادی مسائل رہے ہیں جن پہ آج اس دفعہ آپ آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ اس سال تو اوورآل پاکستان میں بے شمار ایشوز ہیں جن میں بنیادی طور پہ اس وقت جو یوتھ ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہے، وہ مسائل کا کافی زیادہ سامنا کر رہے ہیں. پچھلے کئی عرصے سے اسٹوڈنٹ یونینس میں ہم بات کر رہے ہیں. 2019 میں ہم نے 52 سٹیز میں اسٹوڈنٹ مارچز کیے تھے، جن کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں جو 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینس بین ہوئے وہ بحال ہو جائے. اس سال شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ریسنٹلی لاہور میں پنجاب کالج کے ایک واقعے کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس میں کتنا غصہ پایا جا رہا ہے. اس واقعے کی وجوہات کا تو ابھی تک کسی کو آئیڈیا نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پنجاب کالج کا تھا. مگر اس کے بعد جو لوگ روڈوں پہ نکل آئے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو پچھلے کئی عرصے سے جن کو کوئی نمائندگی نہیں مل رہی ان میں غصہ پایا جا رہا ہے. اور آج ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے اسٹوڈنٹ یونین بحالی کے ہراسمنٹ کے، پرائیویٹائزیشن کے. پنجاب کے اکثر اسکولس پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور علاوہ ملٹرائزیشن کے اور ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹ کو درپیش مسائل ہے، اس حوالے سے آج یہ پروٹیسٹ تھا. یہ پروٹیسٹ اس پورے منتھ چلتے رہیں گے، KP میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے. مگر اس پہ بنیادی 3 ایشوز جو تھے خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے. ایک تو اسٹوڈنٹ یونینس بحالی ہے جو اوورآل ملک کے ہے، ایک ہراسمنٹ کے ایشوز ہے جو پچھلے کئی عرصے سے بہت زیادہ ہو گئے یونیورسٹیز میں. چونکہ پرماننٹ فیکلٹی نہیں ہے وہاں پہ، اسٹوڈنٹ کی کوئی نمائندگی نہیں، کوئی ہراسمنٹ کی کمیٹیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشوز بڑھ رہے ہیں. تو یہ اسموک خاص طور پہ لاہور شہر کی جو صورتحال ہے، کوئی بھی انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے،
اور اس حالات میں اسٹوڈنٹس جو ہے یا خاص طور پہ جو ورکنگ ایریا سے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں. تو آج اس پروٹیسٹ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسموک اسٹوڈنٹ یونینز بحالی اور ہراسمنٹ کی کمیٹیز بنائے جائے, اور ساتھ میں جو اسکالرشپ سے پسماندہ علاقوں کے وہ اسکالرشپ بھی بڑھائے جائے, بجائے اس کے پچھلے کئی عرصے سے یہ اسکالرشپس کم ہو رہے ہیں. اگر لیٹ سے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوتے ہیں تو جو یہ ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن زیرو ہوگی, وہ کیونکہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین سے جو یہ زیادہ تر یہ پرابلمس ہوتے ہیں اسکالرشپ کی سمجھ آتی ہے, لیکن ہراسمنٹ کو کرب کرنا کیا یہ اسٹوڈنٹ یونینس کے تھرو سالو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا. اب جو خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ایشوز ہے, مطلب میں خود بھی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. وہاں پہ ٹیچر جو ہے فیمیلس کو سنڈے کو بھی بلاتے تھے اسائنمنٹ کے بہانے, پریزنٹیشن کے بہانے, تھیسس کے بہانے, اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کہیں پہ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ مطلب ایک غریب گھرانے سے ہے, ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے. پھر وہ مطلب ایک طرح سے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ انہیں یونیورسٹی تک پڑھنے کا موقع ملا. اب اس مواقع سے جو ہے ٹیچر جو ہے بہت سے, میں مطلب میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں, مگر میں نے یہ بہت سے زیادہ کیسز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں دیکھے, اور پرائیویٹ جو کالجز ہیں یا ایون پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تو مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایون ابھی ریسنٹلی پنجاب کالج کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی میڈیا پہ پچھلے کئی عرصے سے کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا, اس میں جو بنیادی چیز تھی اگر ہم دیکھ لیں اس پہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کیا. اب یہی ایشو ہراسمنٹ کا یونیورسٹی آف کانپور میں ہوا تھا جہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ یا چیف منسٹر پنجاب نہیں آئی تھی پریس کانفرنس کے لیے, مگر چونکہ یہ پرائیویٹ ہم سمجھتے کہ یہ ایک مافیا ہے جنہوں نے یونیورسٹی سے بزنس بنا لیا. آپ جس بھی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں یا کالجز میں جاؤ گے صرف انہوں نے پیسہ کمانا ہے, اس کے علاوہ انہیں مطلب کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں کہ آگے وہ جن بچوں کو پڑھا رہے وہ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے, وہ کن کن ایریا سے اور کن کن مشکلات کی وجہ سے یہاں پہ آئے. میں مطلب میرا چھوٹا بھائی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے پڑھ چکا ہے, اب اس کو ڈگری نکالنے کے لیے صرف 45,000 روپیز مانگ رہے ہیں. ہر ایک اسٹوڈنٹ سے اسی طرح مطلب فیسیں مانگ رہے ہیں, فیسوں کے بعد ڈگری اگر آپ نے نکالنی اس کی الگ فیس ہے. پھر جو ایچ ایس سی سے ایفیلیٹڈ کالجز اور یونیورسٹی ہے ان کو مطلب ایچ ایس سی نے اسپیسیفک سیٹس دیے. آپ جتنے بھی لا کالجز ہیں آپ ان کا وزٹ کر لیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا ان کو 50 سیٹ ملے ہوئے, انہوں نے 100 اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیے. یا ایون میڈیکل سے ریلیٹڈ جو فیلڈ خاص طور پہ پنجاب میں دہلی جو میں دیکھ رہا ہوں, آج بھی ہمارے ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایفیلیٹڈ لا کالجز کے اسٹوڈنٹ تھے. 14,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو پچھلے تقریباً 2016 سے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ کالجز تھے جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو زیادہ ایڈمیشن دیا, اور آج 14,000 اسٹوڈنٹس کی جو ڈگری ہے وہ رکے ہوئے. کچھ اسٹوڈنٹس کی مطلب ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے مگر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے, کچھ اسٹوڈنٹ تھرڈ ایئر میں ہے. تو اس طرح بے شمار مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں صرف اسٹوڈنٹ انہیں نہیں حل کر سکتے. اور اگر اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو, مطلب اب اور آج جو میں آرگنائزیشن دیکھ رہا ہوں اس وقت مطلب یونیورسٹیز میں, ان میں خاص طور پہ فیمیلس کی کوئی نمائندگی نہیں, ان کو آج تک کہیں پہ نمائندگی نہیں مل رہی. جب ایک پلیٹ فارم بن جائے تو ان کو نمائندگی تو ملے گی, پھر اسی میں سے وہ مطلب اپنے شکایت کر سکتے ہیں, اسی میں سے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے پھر مطلب کہیں نہ کہیں پہ پروٹیسٹ, یا اگر اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بن جائے, ایک اسٹرکچر بن جائے, تو اس سے پھر جو ہے جو ہراسمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوف کی علامت ثابت ہو سکتی ہے یہ اسٹوڈنٹ یونین. اچھا, آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ یونینس کی, ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی جدوجہد کافی عرصے سے جاری ہے. 2019 سے تو آپ لوگ اسٹوڈنٹس مارچز کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر پہلے اسٹوڈنٹ یونینس سے پابندی ہٹائی گئی, پھر اس کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا گیا. اب خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونینس پر سے پابندی ہٹا رہی ہے. لیکن ہم آن گراؤنڈ ہمیں کہیں بھی وہ جو اسٹوڈنٹ یونینس کا جو کلچر تھا وہ دوبارہ سے ابھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو جس شکل میں چاہیے تھا, جس شکل میں پہلے موجود تھا 1980 سے پہلے, ضیاء الحق کے مارشل لا سے پہلے, وہ چیز دوبارہ ابھر کے سامنے نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں 2017 یا 18 سے پہلے کہیں پہ بھی اسٹوڈنٹ ہونے پہ اس طرح بات نہیں ہوتی تھی. جس ٹائم ہم نے یہ کمیٹیاں بنائے
ایک تو اس میں بنیادی جو بڑا کام ہوا وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک رابطے بن گئے. مطلب بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا سندھ کے اسٹوڈنٹ یا گلگت کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ 1984 کے بعد میرے خیال سے یہ سب سے بڑا ایک پروٹیسٹ تھا جو 2019 میں ہوا. اس میں 52 سٹیز میں پورے ملک میں اسٹوڈنٹس نکلے تھے اور اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک رابطے بن گئے. سیکنڈ یہ رہے چونکہ بہت زیادہ عرصہ ہوا ہے اسٹوڈنٹ یونین پہ جو بین لگائی تھی اس سے یہ ہو رہا ہے اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے لوگوں میں اسٹوڈنٹ میں اویئرنیس آ رہا ہے. اس میں ٹائم لگ جائے گا. جب 2019 میں ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب چونکہ ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ ہم بحال کر لیں گے, مگر اس کے بعد ہم پہ کیسز ہوئے, بغاوت کے پرچے ہوئے ہمارے ساتھیوں پہ. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کے پی گورنمنٹ میں انہوں نے اس پہ قرارداد بھی پیش کیا, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. 2019 کے بعد پھر ہم بلاول صاحب سے ملے, انہوں نے ہمیں بلایا, انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہم بحال کر لیں گے, مگر کوئی پراپر اسٹرکچر نہیں سامنے آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی دیکھا قاضی فائزی صاحب وہاں پہ گئے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونے چاہیے. ابھی تک چونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ملک کی جو سیاسی حالات ہیں اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ بنا ہو رہا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ عرصہ ہوا ہے کچھ ٹائم لگ جائے گا, اس کے بعد پراپر ایک اسٹرکچر سامنے آئے گا. اور ہم یہی مطلب ہم نے ان کو اپنے پروپوزلس دیے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ مطلب جو ابھی آرگنائزیشنز ہے اس سے مختلف طرح کی ہونی چاہیے, یا ایون یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہے مختلف یونیورسٹیز میں اس طرح کے اسٹوڈنٹ یونین چاہ رہے ہیں, جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب اتنا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اسٹوڈنٹ کو. جس طرح 1984 سے پہلے تھے اسی طرح کے اسٹوڈنٹ یونینز آنے چاہیے. بلوچ ایکٹیوسٹ کو اسپیشلی جو ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز وہ بہت ہی پریوی ہوتی ہے, ان کو اٹھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو آپ کیا نظر آ رہا ہے, واٹ از اٹ اباؤٹ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم جو اتنا خطرناک لگتا ہے ایجنسیز کو؟ اس میں بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ بلوچستان میں جو پچھلے کئی عرصے سے ہو رہا ہے وہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج پورے ملک میں حالات اس طرح بنے. سیکنڈ یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی سے 10 اسٹوڈنٹ اٹھائے تھے, پنجاب یونیورسٹی سے 3 اسٹوڈنٹ اٹھائے, سندھ سے ابھی 7 اسٹوڈنٹ اٹھائے. اور آج جو بلوچ اسٹوڈنٹس یا یوتھ ہے وہ اس وقت ایک طرح سے ذہنی مریض بنے ہوئے. ایک لڑکا تھا میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں, وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا, 2 دفعہ وہ میں اٹھایا گیا, اس کے بعد وہ آج کل بلوچستان میں ویسے ہی پھر رہا ہے. پنجاب کالج کی 4 اسٹوڈنٹس تھے جو اٹھائے گئے تھے انارکلی بلاسٹ کے بعد, اور انہوں نے کالج چھوڑ دیا, وہ اپنے علاقوں میں گئے. یہ ہمیں مطلب یہی لگ رہا ہے کہ ریاست کو اپنی پالیسیات چینج کرنی چاہیے. اس سے جو ہے مزید نفرتیں پھیلیں گے, فاصلے جو پچھلے کئی عرصے سے بنے ہوئے وہ مزید اس سے بڑھ جائیں گے. لیکن مزمل کاکڑ یہ جو یہ ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بلوچ ہے اس سے کیا خطرہ ہے؟ یہی تو اصل ایشو ہے. ان کو یہی لگ رہا ہے اس وقت جو 1-2 بلاسٹ ہوئے اس میں چونکہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے تو انہیں لگ رہا ہے کہ مطلب اوورآل پورے بلوچ قوم جو ہے وہ اسی طرح ہے, مگر ان کی اس طرح کی رویوں کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اس طرف جا رہا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز ان کو دی جائے, مطلب وہ پڑھے لکھے بلوچ جو یہاں سے پنجاب سے سندھ سے یا KP سے بلوچستان جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے لیے جابس نہیں ہے. وہ مسلسل مسائل کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ گورنمنٹ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی, وہ صرف اسپیسیفک ان لوگوں کو خوش کرتے ہیں جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو منتخب کیا یا ان لوگوں کو منتخب کیا, جس کی وجہ سے جو بلوچستان کی 75% یوتھ ہے وہ اس وقت ڈپریشن کی شکار ہے. اور لوگ جو ہے ان کے پاس اگر کوئی مطلب راستہ نہ ہو تو وہ ہر طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ مزمل کاکڑ, آپ نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. آپ نے بہت ہی تفصیل سے جو جتنے بھی طلباء ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ہر پروونس میں آپ نے ان کی جو مطالبات ہیں ان کو بہت ہی سسنکٹلی اور کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیا تاکہ اب ہمارے آڈینس کو ظاہر ہوگا کہ کیوں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی پاکستان میں بہت ضروری ہے. ناظرین, خواتین کے لیے پاکستان ایک دنیا کے تمام جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے سب سے خطرناک ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اور ہم لوگوں نے کئی ایسے پروگرامز کیے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے ریپ کے پہ بات کی, ہم لوگوں نے سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کی بات کی بھی ہے, کیونکہ یہ ایسی ریالٹیز ہیں جو انفارچونیٹلی پاکستان کی بہت بڑی تعداد خواتین کی اور بچوں کی وہ فیس کرتی ہے. لیکن اس سارے جب اب ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جب اتنی سیویئر قسم کے کرائمز ہوتے ہیں خواتین اور بچوں کے خلاف
تو جو ڈومیسٹک ابیوز ہے اس کی کیا اسٹیٹسٹکس ہوں گے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ان کے پروٹیکشن لاز جو ہیں وہ پرائرٹی پہ نہیں آتے ہیں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے، تو اس سے متعلق بہت ہی کم ریسرچ اویلیبل ہے، اور جو اویلیبل ہے وہ بھی یا تو خود سول سوسائٹی اپنے آپ کرتی ہے، یا پھر کچھ ہی چند افراد ہیں ان کی اپنی ایک اینیڈوٹل ایویڈنس ہوتی ہے، خود انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے اور وہی بتا سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ تو ناظرین، اسی سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگوں نے دعوت دی ہے، بہت ہی اسپیشل ہماری گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے نمرا ظفر صاحبہ۔ یہ یونیورسٹی آف جھنگ میں انگلش کی لیکچرر ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ایک پریزیوملی ان کے جو ہسبینڈ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ یہ اٹ از اے ویری ہیروئنگ ویڈیو جس کے اندر وہ بیگ کر رہی ہیں کہ ان کو اسپیئر کیا جائے۔ بہت ہی شکریہ نمرا ظفر صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا۔ تھوڑا سا ایک تو آپ اپنا انٹروڈکشن ہمیں بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ یہ جو سارا جن واقعات سے آپ کو گزرنا پڑا وہ کس طرح سے یہ سب معاملات ہوا؟ بیسکلی آئی ایم ریزیڈنشیل آف جھنگ میں رہتی ہوں میں، اور یونیورسٹی آف جھنگ میں پچھلے 4 سال سے پڑھا رہی ہوں۔ 8 مہینے پہلے مارچ 2024 میں میری شادی ہوئی، اس سے پہلے 1 سال میرا نکاح رہا، اور شادی کے 1-2 ماہ بعد یہ جو سلسلہ تھا گالم گلوچ کا اور مارنا مار پیٹ کا شروع ہو گیا، تھپڑ مار دینا، گالیاں دینی، اس طرح کی چیزیں کرنی۔ تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ کسی طرح سے، جیسے سوشل پریشر ہوتا ہے کہ گھر بچ جائے، گھر کسی طرح سے بچ جائے، لڑکی کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہی واز لائک کہ مائی ہسبینڈ جو کلپریٹ ہے اس ٹائم، اس کا تھا کہ اس کی اپ برنگنگ ہی اس طرح کی ہوئی تھی کہ ہی یوز ٹو کنسیڈر ہمسیلف ایز اے حاکم، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس کی میں پوزیشن میں ہوں، اور وہ جو کہے گا میں نے کرنا ہے، اور میں نے کیا بھی صحیح کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے کرنا۔ بٹ یہ تشدد کا جو سلسلہ تھا نا، وہ جو سٹارٹ ہوا تو پھر یہ رکنے کا اس نے نام نہیں لیا۔ وہ جو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وداؤٹ اینی ریزن، جس کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہوتی ہے، اس پہ مارنا شروع کر دیا کہ اپنے پیرنٹس کے گھر نہ جاؤ، اپنی سسٹر کے گھر نہ جاؤ۔ سسٹر جو میری ہے نا، وہ میری مدر کے پاس ہی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیشن جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میری سسٹر اور ان کا بچہ جو ہے علی غازیان، جو ویڈیو میں وہ بول رہا ہے کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے، وہ تمہارا کیا لگتا ہے، تو وہ ایک میرے بہنوئی کی بات کر رہا ہے اور ایک میرے بھانجے کی بات کر رہا ہے کہ تم نے ان سے نہیں ملنا، تم نے اس کو نہیں اٹھانا، مجھے وہ پسند نہیں ہے، اور یہ کہ جو مجھے پسند نہیں ہوتے وہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو تم ان سے اوائڈ کیا کرو۔ اب نئی شادی ہوتی ہے تو اوبیسلی آپ ایک نئے گھر میں، نئے انوائرمنٹ میں شفٹ ہوئے ہوتے ہو، آپ ایڈجسٹ ہونے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہو، تو آپ نے جو جن ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے 25-27 سال گزارے ہوتے ہیں نا، وہ آپ ان کو بھول تو نہیں سکتے ہیں۔ خیر جو ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ سے نہیں ملنا، وہ تمہارے گھر نہ آئے، اور اس پورے 9 منتھس کے اندر میں اپنی سسٹر کے گھر تو گئی نہیں، اب میری امی کے گھر جب وہ ہوتی تھی تو میں ان سے مل لیتی تھی، اور اس پورے 8-9 منتھس میں وہ بھی صرف اور صرف ایک دفعہ جو ہے میری سسٹر، میرا بہنوئی اور میرا جو بھانجا ایک دفعہ ہمارے گھر آئے، اور وہ بھی لوگوں کو شاید لگ رہا ہے کہ وہ اکیلا، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، بہت ہماری انسینسٹیو عوام ہے کہ شاید اس کے بہنوئی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یا کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن تھا جو اس سے گھر اکیلے ملنے آیا تھا، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ آئے، اور وہ اس پہ بھی اس نے اتنا زیادہ ایشو کریٹ کیا کہ وہ ہمارے گھر کیوں آئے، ان کو نہیں آنا چاہیے۔ وہ ساتھ بتاتا ہے فاروق کیا لگتا ہے، لیلا کیا لگتی ہے، فاروق اور لیلا ہسبینڈ وائف ہیں جو میرے بہن اور بہنوئی ہیں، یہ میں سب کو کلیئر کرتی پھروں۔ ابھی جو ہے وہ 1 نومبر کو، ابھی بھی آپ میرے فیس پہ مارکس دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں بھی، 1 نومبر کو اس نے صرف اور صرف، ہم اپنی مدر کے گھر سے واپس جا رہے تھے اپنے گھر میں، ہمارا لنچ رکھا ہوا تھا ہماری مدر نے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ جا کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ اس کی مینٹل النس کا اندازہ یا اس کے مینٹلی ریٹارڈنس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اس بات پہ مجھے واپسی پہ گاڑی میں مارنا شروع کر دیا کہ تم نے اس 2.5 سال کے بچے کو کیوں اٹھایا، میری گاڑی میں کیوں بٹھایا، ٹھیک ہے۔ اور میں اس سے سوری کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو نیکسٹ میں اس کو نہیں اٹھاؤں گی، اور وہ چھوٹا بچہ ہے، بچہ تو دشمن کا بھی ہو تو بچہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پیار کر لیتے ہیں، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس کی جسٹ 2.5 years ہے۔
اس بات کا اس نے ایشو بنا کے وہ مجھے گھر لے گیا اور اس نے مجھے وہاں جا کے بہت زیادہ جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. مجھے راڈس کے ساتھ مارا اور مجھے بیڈ پہ گرا کے اس نے مجھے اتنا زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا. میں ریزسٹنس شو کی, میں اس کو دھکے دے سکتی تھی, میں اس کو ہٹا سکتی تھی کہ مجھے مار ڈالے گا, کیونکہ مجھے لٹرلی لگ رہا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے اور یہ مجھے مار ڈالے گا. تو یہ ہوا ہے. پھر 2 دن تک اس نے مجھے اپنے گھر میں قید کیے رکھا. میرے پاس کوئی جو ہے وہ فونز وغیرہ کی ایکسیس نہیں تھی. میری مدر کے 1-2 دفعہ فون آیا تو اس نے اسپیکر آن کرا کے بات کرائی کہ خبردار اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں نے پھر تھرو میل اپنی سسٹر کو کانٹیکٹ کیا کہ مجھے یہاں سے لے جایا جائے. تو اس طرح میں نے اپنی فیملی سے تھرو میل اپنے لیپ ٹاپ کے میں میل اوپن کر کے اور اس سے کانٹیکٹ کیا. اور یہ پھر فرائیڈے اور سیٹرڈے دونوں دن تو میرا کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو سکا, نہ ہی سے مجھے باہر نکلنے دیا, نہ ہی اپنے گھر کسی کو آنے دیا. اگر کوئی کال بھی کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہا تھا ہم لوگ گھر نہیں ہیں. اور میرے فونس پہ بھی اسی کا, میرے فون پہ میرے مطلب جتنے بھی اکاؤنٹس تھے سوشل میڈیا کے وہ سارے خود ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ بتایا نہ بات. نمرا ظفر صاحبہ, آپ اجازت سے بتا سکتی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ اس دوران بھی گھر والوں سے بھی آپ ملی ہوئی تھیں, تو اس وقت کیا ان کو کوئی یعنی کہ کوئی خدشہ تھا یا پھر ان کو سمجھ آیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی یہ بات؟ اوبیسلی مجھے پتا تھا کہ شادی کے 2 مہینے بعد مجھے ریئلائز ہو گیا تھا کہ از ناٹ دا رائٹ پرسن اور مجھے اس چیز سے نکلنا ہے. اور میں نے اپنے گھر والوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مائی فادر واز ہیونگ کارڈک انریسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ان کا دل کا چل رہا تھا, عارضہ چل رہا تھا اس ٹائم, اور اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا. اور میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی کہ میں گھر چلی جاؤں اور بتا دوں اور میرے ریلیشن شپ نکلوں, لیکن اس نے مجھے بہت زیادہ تھریٹن کیا ہوا تھا. دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہارے بھائی کو اٹھوا لوں گا, بھائی میرا نہیں 13 ایئرز اولڈ, تو 13 سال کا بھائی ہے میرا, اس کو اٹھوا لوں گا, یا پھر میں تمہارا جو بھانجا ہے نا چھوٹا, ٹھیک ہے, اس کو میں مروا دوں گا. مطلب اتنا ہی دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تمہیں کسی ایسی جگہ پہ لے کے جا کے رکھوں گا جہاں پہ تم اپنے گھر والوں کو ترس جاؤ گی. اینڈ دین سڈن ڈیتھ آف مائی فادر, وہ جو تھی اس چیز نے مجھے اس چیز کو روکے رکھا. بٹ میں اس کی فیملی کو بتاتی رہی کیونکہ ہم سیپریٹ رہتے تھے جنگ میں اور وہ ولیج میں رہتے تھے. اس کے فادر کو, میرے ہسبینڈ کے فادر کو, اس کے پیرنٹس کو میں بتاتی رہی ہوں کہ شاید یہ میری کوئی ہیلپ کر دیں, لیکن انہوں نے بھی ظاہر ہے ان کا بیٹا تھا اور وی آر لیونگ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی, تو وہ اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور اس کو نہیں سمجھا رہے تھے. لیکن میں نے ان کو بتایا تھا. پھر فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ٹراما میں رہی, فیملی پورے ٹراما میں تھی. تو میں نے کہا میں کس طرح سے بتاؤں, جیسے آپ امیجن کر سکتی ہیں ایک لڑکی کی کنڈیشن جس کے فادر کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہو اور وہ آلریڈی ٹراما میں ہو, اس کو ہسبینڈ کا بھی ڈر ہو, تو وہ انہیں سوشل پریشرز کو لے کے کہ اب فادر بھی نہیں رہے ہیں, بھائی بھی یہاں پہ نہیں ہے, تو میں کس کو بتاؤں, کس طرح سے بتاؤں. اور اس نے مجھے اصل میں تھریٹن اتنا کیا ہوا تھا, میرے ساتھ مائنڈ گیمز اتنی زیادہ کی ہوئی تھی. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی تو مجھے مار دے گا, یہ میری فیملی میں سے کسی کو مار دے گا. اس وجہ سے میں کسی کو بتا نہیں سکی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اس کے خلاف پولیس رپورٹ بھی درج کروا لی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس فرنٹ پہ اس ٹائم کیا پروگرس ہے, کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ نہیں سر, ابھی تک وہ اریسٹ نہیں ہو سکا. وہ پری اریسٹ بیل پہ ہے اور وہ 18 تک اس کی جو بیل ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. FIR تو لاج ہوئی ہے اور وہ پری اریسٹ بیل پہ اس نے جو ہے وہ 18 اس کی ہے. نیکسٹ ڈیٹ دیکھیں. آئی ایم ہوپنگ میم ویری بیسٹ فرام اللہ اینڈ فرام لاڈ ٹو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد اور آسانیاں پیدا. تو پولیس کی جو پروب ہو رہی ہے, جو تفتیش ہو رہی ہے, اب آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی, ابھی تک تو میرے ساتھ پولیس بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے. FIR بھی میری فوراً لاج ہو گئی. اس کے علاوہ جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہے یا جتنے بھی DPO ہے, جتنے بھی پولیس کے ہائر اتھارٹیز ہیں, سب لوگ کوآپریٹ میرے ساتھ بہت زیادہ ابھی تک تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیونکہ اس نے بیل لے لی ہے نا, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. میں بہت زیادہ پورے امید ہوں اللہ تعالیٰ پاک کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ بہت بہتر کرے. اچھا نمرا ظفر صاحبہ, یہ آئی تھنک جنگ یونیورسٹی میں بھی ایک احتجاج ہوا تھا آپ کی سپورٹ میں. آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کیسے آرگنائز ہوا؟ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, آپ کے فیکلٹی ساتھ میں کالیگ تھے, آپ نے خود ہی اپنی طور پہ یہ آرگنائز کیا تھا؟ نہیں میں نے خود آرگنائز نہیں کروایا اور نہ ہی جنگ یونیورسٹی نے آرگنائز کروایا ہے. یہ اسٹوڈنٹس جو تھے نا, میں ظاہر 4 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہوں,
اینڈ وین آئی شیئرڈ ایوری تھنگ آن سوشل میڈیا، تو وہ ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی سیٹ ہو گیا. تو بچے جو تھے وہ خود ہی نکلے ہیں، دے آرگنائزڈ اٹ بائی دیئر اون، اور انہوں نے ڈی پی او آفس کے سامنے اور کچہری اور یہ پریس کلب چھنگ کے سامنے خود ہی احتجاج. کوئی بھی فیکلٹی ممبر یا کوئی بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ جو تھی نا وہ لیڈ نہیں کر رہی تھی، دے ور ڈوئنگ بائی دیئر اون. اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سویلینس بھی پھر ایڈ ہو گئے، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ پروٹیسٹ کی کال کر رہے تھے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اور وہ اس کے ساتھ انہوں نے خود ہی آرگنائز کیا تھا. جیسے کچھ پاسڈ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ریسنٹ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، تو ان سب نے خود ہی آرگنائز کیا ہوا تھا. اچھا، آپ نے جس طرح بتایا کہ اب آپ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، تو آپ کو کسی قسم کے کوئی تھریٹس تو نہیں موصول ہو رہی؟ آپ کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو تو نہیں ہے اپنی ذات کو حوالے سے؟ میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ میں اس کی امیڈیٹ اریسٹ اس لیے ڈیمانڈ کر رہی تھی کیونکہ جب میں اس کے گھر میں اس کے ساتھ محفوظ نہیں تھی. ایک شوہر ہی عورت کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، اور محافظ ہی پھر آپ کو اس طرح سے درندوں کی طرح ٹریٹ کرنا اسٹارٹ کر دے تو پھر آپ کہاں پہ محفوظ ہیں؟ ٹھیک ہے، یا آپ اپنے باپ کے گھر محفوظ ہوتے ہیں یا آپ اپنے شوہر کے گھر محفوظ ہوتے ہیں. اور میرے فادر کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے 4 months ago، اور اوبیسلی مجھے تھریٹس ہیں. میں یونیورسٹی نہیں جا رہی، آئی ایم آن میڈیکل لیو، کیونکہ میری کچھ انجریز بھی تھیں، مجھے بیک کا ایشو ہو گیا، تو اس وجہ سے میں یونیورسٹی بھی نہیں جا پا رہی. تو آئی ایم کنفائنڈ انٹو مائی اون ہاؤس، میں باہر کہیں نہیں نکل پا رہی. اوبیسلی تھریٹس اس نے جو مجھے پہلے دیتا آیا ہے کہ میں تمہاری ٹانگ میں فائر کر دوں گا، میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گا، میں تمہارے بھائی کو اٹھوا لوں گا. اس طرح کی نمبر آف تھریٹس اس نے مجھے دیے ہوئے تھے، جن سے ڈر کے میں پہلے نہیں بولی. لیکن اب جب میں نے ایک دفعہ اسٹینڈ لے لیا ہے تو ابھی میں گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جا رہی، میں اپنے گھر میں ہی. اچھا، آپ کی طرف سے کیا مشورہ دیا جائے گا ان لڑکیوں کو؟ کیونکہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان کی سوسائٹی میں. میرا میسج یہی ہے، جتنی بھی ینگ گرلز ہیں، اگر دے آر ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ اور دے آر ان اے ٹاکسک میرج، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جو بندہ ہے وہ صحیح رائٹ نہیں ہے، تو خدا کے لیے صرف اس لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں وہ کہ ہماری شادی بچ جائے گی یا لوگ کیا کہیں گے. اور اکثر پیرنٹس بھی ہماری بچیوں کو یہی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مارے کھا لو لیکن گھر رہ لو، گھر بچانا اپنا. اور پھر جن بچیوں کے بچے ہو جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں باہر نکلتی ہیں، وہ اس کی آواز نہیں اٹھاتی کہ بچے ہو گئے ہیں تو کیا کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہر لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ میسج کہوں گی کہ خدا کے لیے 1000 بار سوچیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے، اور اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، تاکہ آپ کو اپنی بیٹی کی خدا نہ خواستہ کل کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کہہ کے اس کو گھر سے نہ بھیجنا پڑے کہ تمہارا فائنینشلی جو ہے وہ سیٹ اپ وغیرہ کیونکہ تمہارا ہسبینڈ دیکھتا ہے، تو تمہیں گھر جانا چاہیے، تمہیں گھر بسانا چاہیے. اور پھر لڑکیوں کو سوشل پریشر نہیں لینا چاہیے. آپ کیونکہ اس انفارچونیٹ ٹائم زون سے گزری ہیں، ٹائم پیریڈ سے گزری ہیں، تو ایسے کون سے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو واقعی جن کو ہم ریڈ فلیگز کنسیڈر کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ جب ہوا تو ریڈ فلیگ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ایسا پہلا قدم کون سا اٹھایا اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنے کے لیے؟ اوور پوزیسونیس جو ہے نا وہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے. لو کے نیم پہ جو ہمیں بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، لائک چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ، اور سب سے بڑا ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے اچھی لڑکی یا بری لڑکی. اچھی لڑکی تم اچھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، بری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. اچھی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، بری لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، جو ہمارے مرد حضرات ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں، غلط لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد لینگویج جو ہے نا وہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ابیوزو ہے نا، اگر وہ آپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں. کیونکہ وہ بندہ اگر آپ سے گفتگو میں اچھا نہیں ہے تو آپ کے ساتھ وہ ایک اچھا لائف پارٹنر بھی نہیں بن سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک پرسن اگر آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارا سینٹر آف اٹینشن ہوں تو تمہیں صرف مجھے ہی اٹینشن دینی ہے، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائیوں، سب کو تم نے سائڈ پہ کرنا ہے، تو وہ بھی جو آپ سے پیار کرتا ہے نا اس کو آپ کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اب لڑکیوں کو یہی میسج کنوے کروں گی کہ خدارا اپنی لائف کے جو گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے اندر آپ کی ایجوکیشنل اور پروفیشنل گروتھ ہو سکتی ہے، وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ ضائع نہ کریں جو لو کی کو بیس بنا کے اور پوزیسونیس کی بیس بنا کے آپ کے اندر کے انسان کو ہی ختم کر دیتا ہے.
بہت شکریہ نمرہ ظفر صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بہت تفصیل سے آپ نے ایک تو ان محرکات کا ذکر کیا، ان سخت لمحات کا ذکر کیا جن سے آپ گزری، اور ساتھ ساتھ آپ نے نوجوان لڑکیوں کو ایڈوائز کی جو کہ اس طرح کے ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں اور اس سے گزر رہی ہیں، اور ان کو بتایا ہے کہ آخر وہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں جن کو وہ دیکھیں اور جن کو پہچان کر وہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے بر وقت نکل جائیں۔ ناظرین، یہ تو نمرہ ظفر کی کہانی تھی، لیکن اس جیسی لاکھوں کہانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، نومبر کا مہینہ اس لیے بھی اہم ہوتا ہے ان طرح کی سٹوریز کے لیے کیونکہ 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر تک ایک 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس میں خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں، ٹرانسجینڈر اپنی سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا وائلنس اس معاشرے میں روا رکھا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے کس قسم کی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رائٹس واچ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں ایسی خواتین کی، ایسے ٹرانسجینڈر کی اور ایسے لوگوں کی کہانیاں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جنہوں نے اس تمام قسم کے وائلنس کو بیئر کیا ہو، انہوں نے اس تمام قسم کے وائلنس کو سفر کیا ہو اور وہ اس سے نکلے ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو، اور آج وہ سوسائٹی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ ہر ہفتے ہمیں جوائن کریں گے ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ایشوز ہیں، کنسرنس پاکستان میں، اس کو سننے کے لیے اور اس پہ اور مزید بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک، انسٹا، ایکس اور ٹک ٹاک پہ فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے voicepeaker.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepeaker.net۔